نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ بك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا مرشد لبیک لبیک پاکستان لبیک لبیک کشمیر لبیک لبیک اقصی لبیک لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک عزیز جلائے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد ثنا اللہ نے پیارے حبیب کے بے شمار درود و سلام کے بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر دنیا جڑے لوگ انے ہیں دل دے انے ہونے کا ذکر کریں گے قرآن حکیم دی سورہ بنی اسرائیل دی 72ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا اب تمہیں سنن کا شرف حاصل ہوا میرے سونے رب نے اس آیت پاک بھی فرمایا کہ جو شخص اس دنیا وچ جڑا شخص اس دنیا وچ انا وہ آخر وچ بھی انا ہی ہوئے گا یعنی اس آیت پاک سونے رب نے فرمایا کہ جڑے لوگ اس دنیا سے دیدار الہی تو انے نے انہاں اپنے دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نہ اللہ سن کا دیدار نہیں کیتا اس دنیا سے جس مقصد واسطے اللہ نے انسانوں نے پیدا کیا کائنات بھی ہر شے سنے رب نے اپنے بندیاں واسطے پیدا کی تو بندیاں نے سنے رب نے اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا یہ سارا پروگرام سنے رب نے قرآن سے دسیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے لیعبدون کا معنی ہے لیعرفون یعنی اللہ کی پہچان تو انسان ظاہری قرآن و سنت فقہ تصوف علم کے ذریعے علمی استدلالی عرفان حاصل کرتا ہے اور پھر پیشوا دے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ اللہ کے فضل و توفیق نہ اللہ کے عطا کردہ نور نہ نور عشق الہی کی قوت نہ جن بارے قلم لہری علماء اقبال فرمان دیا عشق کی جست نے کر دیا قصہ تمام زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں قلم اقبال فرمان دیا کہ رسول رب نے میں نے نور عشق الہی بخشیا تو نور عشق الہی کی قوت نے میرے ظلم کے 70,000 پودے کو گزار کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتا حضور خدا تو اللہ انسان پھر پیشوا دی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دعا توجہ تعلیم و تربیت نہ اللہ کے فضل و توفیق نہ اللہ کے عطا کردہ نور نہ حضور خدا جل شانہ پہنچ کے دل مولا بھی نہیں میں دل دے آئے دل دیاں اکھاں نہ کر ویسے دنیا اور تمام نبی ولی دل مولا کرتے گئے نے کر رہے نے کرتے رہنے گے ہر چیزیں قرآن و سنت ہے ثابت ہے تو منافق جنہیں بھی نے کافر منافق انہوں نے یہ گلاں چپ دیا رہے اس واسطے گمراہ 72 جہنمی پھر کے جڑے دیدار الہی دے منکر ہے دنیا کے تو قرآن پاک جتنے بھی لقا اللہ دا دیدار دا ذکر ہوندا لقا دا دیدار الہی دا ذکر ہوندا تو مانے بدل دیندے ہیں لیکن سچے اللہ والے اسی واسطے انہوں نے دونوں تبلیغی نظام انہوں غور کر کے دیکھو کبھی بھی عشق الہی کا چیپٹر نہیں ہوندا جڑا دیندی ہوئی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ اولو العفو دا ذکر نہیں ہوندا کہ سب کو زیادہ ضرورت اللہ راز قربان کر دو پھر پیشوا تے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ سونے پہ دکھی انسانیت پہ مساجد پہ مدارس پہ نیک خانقاہاں پہ فلاحی اداروں پہ بلند رنگ نسل مجموعے ملت تمام مخلوقات پہ پرندیاں پہ جانوراں پہ انساناں پہ سب تو قربان کر دو لیکن یہ کبھی پروگرام انہوں نے تبلیغی مساجد کے پروگرام نہیں ہوندا
مزید دیدار الہی کا چپ یہاں کے پروگراموں چ نہیں ہوں ہوگا کیونکہ یہی اصل دین کی روح ہے. دین کی روح اگر سمجھیے تو اللہ سچے اللہ والے سمجھیے. اس واسطے یہ غافل لوگ جن اللہ کا دیدار کا انکار کر دیں میرے اس لیے بھی یہاں بدبختوں نے عقل دیا اندیاں نے انہوں نے یہ محنت دیکھ جنہیں دولت قدرا دیدار الہی حاصل ہی نان کے وڈیرا حاصل ہے. اس واسطے سے رب نے وڈیرا کے قبروں کے نشان بھی مٹاتے ہیں مٹا انہوں نے قبروں کے بھی دینا ہے. اور انہوں بارے سے رب نے قرآن سے دسیا بھی میرے دیدار الہی کا ذکر کیتا انکار کیتا میرے دیدار کا تو رب سے فرمانے میں سارے عمل ضائع اور میں انہوں کا ساتھ نہیں قیامت نہیں لینا میں انہوں سدھا ہی چاہتے جہنم سدھنا اور یہ لوگ خسارے والے لوگ کا. اگر میرا دیدار چاہتے ہو تو پھر قرآن سننے کی روح کے مطابق عمل کرو تمام شیطانی نظامات میں موڑ کے. اس دنیا کے کھلیاں اکھاں کا دیدار سردیاں اکھاں کا دیدار صرف اور صرف اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوندا باقی جلدی آئی نہیں ہوندا کھلیاں اکھاں کا سردیاں اکھاں کا دیدار الہی پھر انہوں نے باقی آخرت نصیب ہوئے گا. تو کلندر لاہور ڈاکٹر رحمہ اقبال تا ہی فرمایا سی حدید کا بھی شوق تو وہ آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نا دیکھا کرے کوئی دل دینا بھی کر خدا سے بھلے وہ آنکھ کا نور دل کا نور نہ ہے تو یا سیرے مقام لا مقام سے دور نہیں وہ جلوہ کا تیری خاک دان سے دور نہیں. مقام اس کا دل کی خلوت میں خدا جانے مقام دل کہاں ہے جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں. بقول شعر تو دل کے آئینے میں ہے جلوہ یار جب جڑا گردن جپائی دیکھ لیا. تو سنے رب نے بھی قرآن پاک دسیا کہ میں تیری شار وقت میں نیڑے آ میرے بندے میں تہاڈے اندر ہی فخر فیہ میں وہی صرف اسی واسطے رکھی ہے اور میرے صرف انسانوں میں حاصل ہے تاکہ تھوڑی روح ایک جسم جو نکل گیا کیونکہ انسانی جسم جو ٹائم پیش کسے زبل ماضی حال مستقبل اللہ کہہ دی ہے لیکن اندر میں میری انتہا ہوئی انہوں نے اللہ تو آزاد ہے باطن جانے واحد ہے ارادے کی قوت رب پڑھ کے چپن کے پہلے جتنے مرضی آ جا سکتا تو سچے اللہ والے جب اپنے پورے مرشد کو توحیدی محمدی میری پروڈکشن لمبے میں شیطانی نیٹ ورک کرنا رابطہ توڑ لمبے میں اپنے پورے مرشد کو اپنے اندر میری جاگ لے آدھے اللہ چندی کی بوٹی لے آدھے ہیں توحیدی محمدی میرے نسبت اپنے دلوں سے ارکا کرو آدھے ہیں ارکائی ارکاسی فیض انہوں کو حاصل کرنے رہتے ہیں کہ اپنے پورے مرشد کی نگرانی مصنوعی ریاض سے مجاہدات مراقبات اس باتوں پوری مغلات کر دے تو پھر روز کو تو پرواز پیدا ہو جاتی ہے اور جسم کے نکل کے باتوں سے سارے پرواز کر دے اللہ محفوظ کا مطالعہ کر دی ہے اللہ کے حکم نہ اللہ کی نشانیاں دیکھ دی ہے. عالم مثال عالم برزخ عالم ناسوت عالم ملکوت عالم جبروت عالم لاہور بھی سارا کر دی ہے حقیقت سارا رابطہ کرے سر کر دی ہے اس سے آگے پھر سر نظری ہے میری ہمیشہ جاری رہنی ہے. اور یہ نعمت سچے اللہ والے ہیں سچے اللہ والے ذریعے ہی مل گئی ہے بغیر سچے باشرہ زندہ دل مردہ نفس صاحب وصل الہی صاحب وصال الہی صاحب حضور الہی صاحب حضوری الہی مردہ دل مردہ نفس زندہ دل متقی سرفروش متشکن اخلاص رضا صبر شکر توکل احسار عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عشق الہی جل شانہ ہو خدمت خلق دے پیکر بدعہ وقصہ طویلہ شیطانی رسم و رواجہ اور شیطانی نفسانی نظامات دشمن سچے علماء مشایخ جڑے انہاں کو راہ ملنا بغیر اللہ نے کبھی بھی انسان اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا نہ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز شرف حاصل کر سکتا اور نعمتیں ملنیاں تاہی جب انسان اپنے نفس عمر مطمئنہ بڑھائے گا فلاح لفظ کا کمال حاصل کرے گا فلاح لفظ کے بعد ہی انہیں فلاح قلب کی نعمت عظمت دولت قدر حاصل ہوگی تو فلاح قلب کے بعد ہی تجلی روح کی نعمت حاصل ہوگی روح کے پرواز پیدا ہو. تو جب انسان تمام نظامات میں موڑ کے قرآن و سنت کی روح کے مطابق عمل کرے گا
اور غافل لوگوں کے الگ ہو کے خوب ریاضت مجاہدہ کرے گا، جیسا کہ سنے رب نے قرآن سے دسیا کہ جہے بھی ساری راہ سے ریاضت مجاہدہ کرتے ہیں اسی انہوں نے اپنی بارگاہ تک رسائی ضرور دیا گے، کیونکہ یہی انسانی زندگی کا مقصد ہے، جیسا سنے رب نے قرآن سے دسیا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اے انسانوں تمہاری آخری نظر تمہارا رب اور یہی رستہ سیدھا، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچ گیا۔ اب تمہیں پیدا ایسے واسطے کیتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمان لیا لِيَعْبُدُونَ بمانا لِيَعْرِفُونَ، تاکہ انسان علمی استدلالی معرفت کی عرفان اور اللہ کی پہچان حاصل کرے، پھر کشف شہودی پہچان حاصل کرے گا، دل دے آئی میں دل دیا کھانا اللہ کا دیدار کرے گا، پھر ہی ایمان حقیقی عرفان حقیقی حق یقین فنا فی اللہ بقاب اللہ فنا فی الذکر سلطان الذکار اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال حاصل ہوگا۔ پھر درجہ بدرجہ اللہ پاک اپنے بندیاں نے روحانی تصرفات پاک فرمائیں دے، بلکہ کمال میں پہنچے اللہ والا نے کل بھی نعمت بھی عطا فرمائیں دے رہا۔ لیکن یہ انہوں لوگوں نے جنہوں نے دنیا کا اللہ کا دیدار حاصل ہے، اس واسطے اللہ سونے نے فرمایا دنیا چلنے ہے نا میرے دیدار تو آخر میں چیز میں ہونے گا، لیکن گمراہ کافر منافق نصیب انکار کر دے گا، بیان کرنے والے بندے جڑے وہ بھی انکار کریں گے، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ قرآن کے رب سے دسیا لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹیاں بھی اللہ کی لعنت ہے، یہاں پہ ہر ویلے اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے، یہاں کے کول بیان کھڑے والا بھی اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے، یہاں پر اٹھنے والے ہر قدم پہ بھی اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے قبروں کے نشان بھی مٹاتے، اس قابل نہیں ہے، چونکہ رب سنے رب دیدار دونوں لوگوں کا انکار کیتا۔ انہوں نے بارے رب سنے قرآن سخت غریب دیتی ہے کہ انہوں نے مدوار صاحب کی جہنم چھکڑا، ایک آپ تو ڈبے لوگوں نے بھی ڈبے رہے بغالو شہر ہم تو ڈبے ہیں سر ہم تم کو بھی لے دے دیں گے، انہوں لوگوں کی پریشانی بھی لکھاں دل دور پجو اور سچے زندہ دل صحیح رکیدہ علماء مشاہدی بارگاہ کے حاضر ہو کے فنا فی توحید برک فی توحید سب کو سکھو، کہ اپنے پیرے مصدی زیرے نگرانی محنت کرو، قرآن و سنت کی روشنی اندر ساری زندگی سفر کرو، اس شیطانی نظامات کل میں نہیں موڑ لو، ہمیشہ لے نفس شیطان دنیا انہوں نے پجاریاں خالدی اسباب و رباب ماسوا اللہ تو کل میں نکل گئے، یہاں غافلہ دلال ہو گئے میں نے کرو جیسا بھی سوئے گا بڑی قرآن کے حکم فرمایا اور تمام اللہ والا دسیا تاکہ انسان لا الہ کی نفی حاصل کر سکے، تو پھر ہی ہمیں اللہ سے بات حاصل ہو۔ ویسے واسطے کلمری اللہ ڈاکٹر محمد اقبال نے فرمایا کہ رسم عاشقی اللہ کے سب سے بیٹھنا بتخانہ محرم کلی صاحب چھوڑ دے، تو حضرت باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ فرمان دیا چل بولی آتے جلی تھے سارے انے نابے ساری ذات پہچانا نابے سامنے مننا حضور ویسے پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے رہے کوشش کرو کہ مخلوق غافل کو نہ جانا ہے، تسی انہاں نہ جانا، اللہ کافی ہے، خود قرآن سے رب نہیں دسیا کہ میں تہاڈے واسطے کافی نہیں ہے، کہ سچے مومن جنوں بھی ہے وہ خلاف توحید کر سے توحید ہو جائیں گے، سراپا ہی عملے قرآن و سنت بن جائیں گے، جہدے بارے کلمہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں حق رہا سچے مومن مسلمان صوفی وغیرہ ہر عمل قرآن ہوں، کیوں کہ فنافل قرآن ہوں، فنافل قرآن و سنت ہوں، کیونکہ بغیر اللہ بیچارے نبی کے اتباع ہے انسان کرے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا، تو جب تک انسان فنافل قرآن و سنت نہیں ہوگا، قرآن میں اپنا مرشد رب پیر نہیں بڑھیں گا تو کبھی بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، تو اس دنیا کو دیدار الہی جو نہیں ہوتے ان میں سے وہ نہیں ہو سکتی، اور سب نعمت اللہ کی فضل توفیق نہ حاصل ہونی ہے، اس واسطے انسان نے چاہیے سچے دل میں مان لے، سچے پیغام نصیب کرے، سچے پورے مرشد کرے، توحیدی محمدی میری کنیکشن حاصل کرے، جنہیں ذکر گمراہ لوگ اپنی کتابوں میں نہیں کرتے، اس واسطے کا اللہ والے نظارات آباد ہے کہ اج بھی اپنے قبراں زندہ، سارے پیارے نبی بھی زندہ ہو جاتا،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر لہر سے حاضر ناظر ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی کائنات کے اندر ظاہر و باطن جو ہو رہا تعینات و تنزلات ہے، جنہیں اللہ والے بہتر وجود بہتر شہود کے ذریعے سمجھا دے، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، صرف لفظ مزہ آیا کہ آج بھی سائنس نے گلا تسلیم کر لیا کہ کائنات دے ہر چیز عناصر ایٹم کوانٹم ذرات یہ سب غیر میری لطیف اللہ نے بنے اور کسی چیز کا عکس ہے، اور سائنس جو رہی ہے آہستہ آہستہ روحانیت کی طرف آ رہی ہے، مسلمان ہو رہی ہے۔ تو سونے رب نے قرآن جو 14 سال پہلے دس پیسے اللہ میرے سماوات والارض ناول بھی آخر بھی ظاہر بھی ہیں، میں پہلے شارب کے بھی نیڑے ہیں، میں پہلے نفساں ویچا تسی کیوں غور نہیں کرتے؟ پہلی ساری گفتگو کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ انسان نے چاہیے جس مقصد واسطے اللہ نے انسان نے پیدا کیا تاکہ دنیا کے دوبارہ الہی کی نعمت حاصل کرے، ہر لمحہ اللہ پاک رے قرب صحبت حمایت اور حضور سے گزارے، سب تو بنے تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بنے گا، اپنے تمام تر معاملات نے اپنے عبودیاں کے معاملات میں اللہ سن کو سپرد کر کے خود سپردگی کی بادشاہت حاصل کرے، سراپا رضا الہی بن گیا، کلمہ یا تو مولا دوبارہ یا تو بطل الہ تبطیلا یا قرآن سے دسیا یا الہ ربے کا فرض و کمال حاصل کرے کہ کلمہ یا تو مولا کے دبا رہنا ہی نماز عشق ہے، کہ جن بھی نعمت میں دونوں کو قدرت مل گیا تو یہ دونوں جہانا بھی کامیاب ہے، کہ دنیا میں پھر آنا کوئی نہیں، دنیا وقت آنا کوئی نہیں، آن والا تمہار کوئی نہیں، موجودہ سال لمحہ جو سامنے میسر علی قدر کریے اپنے انکو شہمان کے اندر قرآن و سنت دے پروگرامنگ کریے تاکہ اندر ہر نیگیٹو انرجی جل جائے جنہیں انسان کے اندر بیماریاں پیدا کر رہی ہیں، انسان کے اندر موجود پانی کے کرسٹوں زخمی کر رہی ہیں، انسان کے سرگ میں بیمار کر رہی ہیں، جسمانی جہانی نفسیاتی بیماریاں میں پیدا کر رہی ہیں، اللہ سن کے دور کر رہی ہیں نیگیٹو گندیاں منفی انرجیاں، انسان بھی بہتر یہ اچھی ہے کہ اللہ کا ہو جائے، تو جب انسان اللہ کا ہو جاتا تو نفع بخش مر جاتا، بے ضرر ہو جاتا، فاشی نا انصافی جو نکل جاتا، سراپا ادب اجے بن جاتا، اور اپنے سنے رب نے رہتا کرے اپنے دکھڑے دنیا کے کتوں نے نہیں سنا، اپنے دکھ کدے بھی کسی نے نہیں سنا، اس لیے جو پتا کہ میرے دکھوں نے میرا اللہ جان گا، اللہ کی طرفوں جو کچھ بھی ہے بغیر اللہ کے ذمے کوئی دکھ سکھ نہیں آتا، اس واسطے سچے اللہ والے ہر حال جو راضی ہے، جیسے کہ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے فرما دے جی سونا میں دکھ بھی جو راضی تو میں سکھ نہیں چلے ڈاواں، ہر حال سے صبر بار رویہ پلندے ہے، تو سچے اللہ والے میں پتا ہے کہ دنیا کے پھر نہیں آنا، تو اس نفس نے راضی نہیں ہونا، دنیا میں والے راضی نہیں ہونا، تو سارے میں سلام کر کے اس واسطے اپنے اللہ کی صحبت رہتے ہر ویلے اپنے رب کا معاملہ رکھ دے گا، یہ بھی بہتری یہ بھی ویسی ہے کیونکہ اللہ پاک نے ہی طریقہ مقرر فرمایا، یہی اللہ کا پسندیدہ، اس واسطے حضور مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ فرمان دے گا کہ اگر باجماعت نماز واجب نہ ہوں نہ کرے اپنے حجرے کے باہر نہ نکلے گا، سچے اللہ والے جڑے گا یہ سب کا بھلا کر دے گا، بے غرض صرف اللہ کی رضا واسطے، اس لیے کہ ساری مخلوق جن انسان جن پرندے جانور سب اللہ کا قرب ہے، کدے کسی نے دکھ نہیں دیں، اللہ کا دکھا پہ صبر کر دے اور روحانی قرب دے مراتب طے کرتے رہتے ہیں، اپنے پیشوا دے رہیں اللہ کے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدد اللہ کے فضل توفیق نہ
حتیٰ کہ اپنا مقصد حیات حاصل کر لیں گے جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا تو لیکن جیڑے بھی اللہ والوں پہ الگ ہوئے اہل سنت و جماعت پہ الگ ہوئے جنہیں گمراہ 72 جہنمی پھر گئے سارے اہل سنت و جماعت پہ بھجے ہو رہے نفس و شیطان کے پیچھے لگ کے سچے صرف اہل سنت و جماعت اسے واسطے اولیاء اللہ نے جی ہو رہے کہ ہم نہ ہون گے اس واسطے انسان نے چاہیے اگر انسان چاہتا کہ وہ اپنے مقصد حاصل کرا تو پھر چاہیے اپنے دل کی اکھاں روشن کرے جیسا کہ رب نے قرآن سے دسیا کہ میری ظاہری اکھاں نہیں ہیں دل انے ہوں انہوں کے انہوں غافلہ لوگوں کے کیونکہ حضور ویسے پاک فرما دے کہ ظاہری اکھاں یہ دنیا میں انسان دیکھ رہا ایک باطنی اکھاں ہے یہ نہ اللہ کا گزار کرتا انسان کے اندر مجھے طائف دیا بڑی باطنی اکھاں نہ ریڑیاں باطنی اکھاں انہوں نے تیسری کوئی اکھ نہیں یہ شیطانی دجالی پروگرام ہے تیسری اکھ کا ذکر کر دیا وہ تیسری اکھ جی اتنے پل گلیڈ ہوتی ہے سب جھوٹ ہے ایسا کوئی تیسری اکھ کا کوئی تصور ہی نہیں یہ صرف دجالیاں نے اس فلسفے کو فروغ دیتا تیسری اکھ کا کیونکہ انہوں نے پتا ہے کہ کانا جا دجال آنا والا ہی ہے بس بالکل نیڑے کا کام تو اس واسطے انہوں نے راضی کرنے واسطے تاکہ لوگ وہ کانے کو نفرت نہ کرنا لیکن دجال ہے سچا مومنہ کبھی بھی گل نہیں مان رہی اگلا دور بڑا خطرناک دور ہے ہوں اگلے دور سب جنگا کے دور ہے فتنہ فسادہ کے دور ہے میزائلاں کے ایٹم بم چلنے کے دور ہے یہ امریکہ برطانیہ فرانس اسرائیل انڈیا اس صفحہ ہستی کو میرے اللہ نے کوئی بڑا نشان نہیں بتا دینا ہولی ہولی پہلے تو اسرائیل کا بتانا ہونا جا رہی ہے پھر انڈیا کا اس کے بعد سے ڈیجیا بھی جا رہی ہے ہولی ہولی لداخ تو انڈیا اور چائنا درمیان لداخ سے جنگ شروع ہونی ہے پھر اٹلی جنگ سے بدل رہی ہیں انشاءاللہ چند سال میرے مہمان بھی آنے والے رہے مکہ پاک پہنچ چکے رہے جی مکے کے گوروں کا قتل ہوئے گا تو اس کے بعد پھر سلسلہ چلنا پڑے گا انسان نے چاہیے ایک جگہ ہندو شریک ہوئے گا پہلے شروع ہے یہ سرپرستی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اور پورا انڈیا ہمیشہ لے ختم ہو جائے گا سارا پاکستان بن جائے گا بنگلہ دیش صرف پاکستان رہ جائے گا تو دنیا کے فیصلے اتنے پاکستان کی مرضی نہ ہوا کرنا گے تمام بڑے بڑے بینک جڑے سارے ایشیا کے منتقل ہو جانا ہے ہر وقت دور نہیں استعمال کر رہے ہوگا کسی نے رب نے فرمایا دنیا جننے آنا وہ آخری ہونے کے جنہوں نے اتنے دوبارے لاہی نصیب نہیں تو حشر میں دوبارے لاہی انہوں نصیب نہیں ہونا جنہیں کا کافر منافق ہے جہنم جان گے تو باقی جڑے اب آپ کو گزارا متبی ہے صحیح القیدہ نے تو قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے ہیں احتیاط بھی عظیمت بھی زندگی گزارنے والے ہیں وہ انہوں نے دیوارے لاہی نصیب نہیں لیکن جنت ملے گی لیکن دیوارے لاہی نصیب نہیں ہوگا دیوارے لاہی انہوں نے نصیب ہوگا جنہوں نے اس دنیا کے نصیب ہوگا چلو سونی بار کا دل گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا ہستا بڑے حقیر پر تفصیل مارے کمزور کمی لماج مسکین بے سہارا انسان صاحب پیشوار تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری سونی پاک ذات دے مولا سونا سالا کوئی سہارا نہیں تیرے علاوہ سانو کسی سہارے بھی لوڑ بھی نہیں ساڑھے واسطے تو کافی ہیں سانو دنیا قبر اور آخر سارا پاک فرمائے ساری خدا ذرا غلطیاں لگشاں معاف فرمائے اپنے بہنی کے ذات نہیں مٹے میں دولت کبرا پاک فرمائے قرآن کے اسلام میں غلبہ عطا فرمائے کافرہ منافقان دجالیاں افلاطونیاں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 9 نمبر غیر شرع مادیاں نام نہاد مدعا دل اسلامی روحانیہ سکاروا اسلام و انسانیت کے شمول قوتاں کے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے پریشانیوں کے لکھاں میل دور پر جنگل بندہ بنا اپنے سچے سونے قابل عمل نتیجہ خیز پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا کے ہر انسان تک پہنچانا انہیں وجود کے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بس یارو باقی سب حوث حوث ہے، بچو 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 بچو۔